کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو. دیر از اے چانس کہ آفٹر 30 ایئرس یو ول ڈائی. ٹھیک ہے, اور یہ میں بھی نیچرل ڈیتھ کی بات کر رہا ہوں. سمجھ لیں کہ نیچرل ڈیتھ, ٹھیک ہے, اس کے بیچ میں سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر کوئی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, بیٹھے بیٹھے موت واقع ہو جاتی ہے. جس طرح انسان کو موت ڈھونڈتی ہے اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ, اس سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ انسان کو اس کا رزق ڈھونڈتا ہے. جنت کو سمجھیں کہ جنت کی ویلیو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس یہ تھوڑی سی میں نے زندگی گزاری اور یہ تھوڑی سی نیکیاں کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہی تھی, جو کہ بڑی آسان تھی, ٹھیک ہے, کرنا ان کو, اور اتنا بڑا ریوارڈ. یہ ایسی ہے جیسے میں کہوں کہ ایک ڈیفینس میں 50 مرلے کا گھر ہے اور اس کی قیمت ہے 50 روپے. 50 روپے دو, میں آپ کو وہ گھر دے دوں گا. تو یہ جنت ایسے ہی ہے. جنت یہ اٹس آل بیکاز اللہ تعالیٰ رحمان ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ جاؤ آج تمہیں جنت دیتا ہوں تمہارے اس رمضان کی وجہ سے, جو تم نے رمضان گزارا تھا نا میرے لیے, صرف میرے لیے بھوکے پیاسے رہے تھے. صرف بھوکے پیاسے نہیں رہے تھے, اپنے ایموشنز پہ جس طرح سے تم نے کنٹرول کیا. لیکن واللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا, وہ ملینز آف بلینز آف ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں نا, all those billionaires جن کی ہم بات کرتے ہیں, ایلون مسک ہو گیا, جیف بیزوس ہو گیا, all these people, یقین کریں ان کی ویلتھ آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گی. وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا, وہ ایک ڈسٹ کی طرح اڑے گی. ایسے جیسے ڈسٹ نہیں اڑتی کسی چیز سے, وہ اس طرح اڑے گی کہ پتہ بھی نہیں, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی, اس کو کوئی کچھ اہمیت ہی نہیں دے گا, کوئی کچھ سمجھے گا ہی نہیں کہ یہ اس کی بھی کوئی سگنیفیکنس ہے. آپ سوچیں گے کہ یار اس ایک چیز کے پیچھے, جس کے پیچھے میں پوری زندگی بھاگتا رہا, ایک بزنس کو رن کرنے کے لیے, یا اس میں پروفٹ ارن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یا پھر اس میں ترقی کرنے کے لیے, اس سکسیس کے پیچھے جو دنیا کے سٹینڈرڈز کے نزدیک ایک سکسیس تھی, اس کے پیچھے میں نے اپنی جوانی رول دی. وہ آج ایک ڈسٹ کی طرح, ایک مٹی کی طرح اڑتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے. لٹرلی ایسے ہوگا. دیکھیں جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے, اور وی آل شوڈ بی ایکسائٹیڈ کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سیریس بھی ہونا پڑے گا, کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ ایک انسان کی پوری زندگی میں اس سے بڑی اس کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ وہ جنت کما لے, یا پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, یا پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اس سے بڑھ کر آپ کی لائف میں اور کوئی اپرچونٹی نہیں آتی کہ آپ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں, یا پھر جنت کما لیں, یا پھر اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں یا استغفار کریں. دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر اپنے اس رمضان کو بہت زیادہ اسپیشل بنائیں, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو. اور یہ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں, دیکھیں اگر آپ کیلکولیشن کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو ایوریج ڈیتھ ریٹ ہے, اس کی اگر آپ ایج دیکھیں تو جو ایوریج ایج چل رہی ہے وہ اس وقت 72 ایئرز ہے یا پھر 71 ایئرز ہے. اور اگر پاکستان کی دیکھی جائے تو اٹ از اونلی 66 ایئرز. 66 ایئرز ایک ایوریج ڈیتھ ریٹ ہے, لٹرلی ایوریج پاکستان میں. اور کچھ کنٹریز میں تو صرف 61 یا پھر 62 ایئرز ہے ایوریج ایج, ٹھیک ہے, جس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو دیکھیں آپ بس اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھیں کہ اگر تو آپ 30 سال کے ہو گئے ہیں نا, 30 ایئرز, تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی آدھی زندگی گزار لی ہے, ٹھیک ہے, آدھی زندگی گزار لی ہے. دیر از اے چانس کہ آفٹر 30 ایئرز یو ول ڈائی, ٹھیک ہے. اور یہ میں بھی نیچرل ڈیتھ کی بات کر رہا ہوں, سمجھ لیں کہ نیچرل ڈیتھ, ٹھیک ہے, اس کے بیچ میں سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر کوئی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, بیٹھے بیٹھے موت واقع ہو جاتی. اور دیکھیں آج کل ہمیں اتنی سٹوریز سننے کو ملتی ہیں کہ ایک اچھا خاصا بندہ جو کہ 22 یا 20 سال کا تھا, ٹھیک ہے, اور اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا یا اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا, اور اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور میڈیکلی اگر میڈیکل ہسٹری دیکھی جائے تو کوئی ایسے سمٹمز نہیں تھے, یا میڈیکل ہسٹری بالکل ٹھیک تھی, ایک دم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور موت واقع. اور ایسے ہی کوئی ایک نوجوان باہر نکلتا ہے گاڑی پر, ٹھیک ہے, اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں
کہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا اس کو سمجھیں. اٹ از اے گریٹ اپرچونٹی. ٹھیک ہے, میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ انسان کی زندگی میں اس سے زیادہ بڑی اپرچونٹی نہیں آتی کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لے, ٹھیک ہے, اور جنت حاصل کر لے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنے رحمان و رحیم ہے. اگر آپ پوری دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار اپنے آپ کو مانتے ہیں, اور شاید آپ ہوں بھی اس دنیا کے سب سے بڑے فرعون ہوں, اس رمضان میں اگر آپ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور عبادت کریں, سب اللہ تعالیٰ کو منا لیں, تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس نوازیں گے. لٹرلی اگر آپ سنسیریٹی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, نو میٹر. دیکھیں آپ کو یہ گلٹ فیل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک گلٹ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں پہ گلٹ ہونا, ٹھیک ہے, اور آپ کے اندر وہ ایک طلب ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں. لیکن ایک ایسا گلٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہو, آپ مایوس ہو جاتے ہو, آپ یہ سوچتے ہو کہ میرا کوئی چانس نہیں ہے, میں تو اتنا گناہ گار ہوں, میں تو سوشل میڈیا پہ میں نے اتنی پکچرز لگائیں اور وہ کبھی اب ڈیلیٹ بھی نہیں ہو سکتی, یا اگر میں نے ڈیلیٹ کر دی لیکن وہ بیک اپ پہ تو ہیں. دیکھیں وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے, جیسا بھی آپ نے گناہ کیا, دنیا کا سب سے بڑا گناہ, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ یقین کریں مطلب فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے پاسٹ میں ہسٹری میں کبھی گناہ بھی کیا. لٹرلی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے. آپ فرنٹ رو پہ ہوں گے. لٹرلی آپ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نوازیں گے اگر آپ سچے دل سے اس رمضان کو, ٹھیک ہے, اس رمضان میں توبہ کریں, استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کو منا لیں. تو یہ جو رمضان ہے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو ہمارا. دیر از اے چانس, کیونکہ ٹائم بہت جلدی گزرا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں کرتا ہوں, دیکھیں رمضان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک کمرے میں بند ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کمرے میں بے تحاشا قیمتی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اس کمرے میں بے تحاشا قیمتی چیزیں, جیولز ہیں, ڈائمنڈز ہیں, گولڈ ہیں, یا پھر ڈالرز ہیں, ٹھیک ہے, مطلب دنیا کی ساری قیمتی چیزیں جو ہے نا اس کمرے میں موجود ہیں. اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, جتنی زیادہ قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ اکٹھی کر لو, آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. تو بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو آگ لگ جائے گی, آپ تو یو ول رش ٹورڈز دوز تھنگز, اور آپ وہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں زیادہ سے زیادہ کلیکٹ کر لوں. بھائی دنیا کی قیمتی چیزیں یہاں موجود ہیں, یہی کریں گے نا, کیونکہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. واللہ رمضان از مچ مور پریشیس دین دیٹ روم جس کا میں نے ذکر کیا, جہاں پہ ساری پریشیس چیزیں موجود ہیں. رمضان اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے, کئی زیادہ. اور ہمیں یہ چیز اس لیے ریئلائز نہیں ہوتی کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں. دیکھیں جب ہماری موت واقعہ ہوگی نا, پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اس ٹائم پہ وہ جو میں نے نماز پڑھی تھی رمضان کے مہینے میں اسپیشلی, وہ اتنی زیادہ پریشیس تھی, وہ اتنی زیادہ افضل تھی, وہ آپ کے سامنے آپ کو وہ اپنی نماز نظر آئے گی, اور اسی کے تھرو ہو سکتا ہے آپ جنت میں جائیں. اپنے آپ دیکھیں کسی بھی عمل کو نا آپ نے فار گرانٹیڈ نہیں لینا, کسی بھی عمل کو آپ نے چھوٹا حقیر نہیں سمجھنا. نیک عمل کو, کوئی بھی نیک عمل ہو, کوئی بھی کسی کی ہیلپ کر دی, کسی کے ساتھ ہمدردی سے بات کی, کسی کے ساتھ اچھے سے کسی کو سلام کیا خوش ہو کر, یہ ایکٹس, یہ آل دیز ایکٹس they count like they are heavier on scale. Literally they are heavier on scale. اور اس پہ حدیث بھی ہے, they are مطلب یہ وہی آپ کے اعمال ہیں جس کے تھرو آپ جنت میں جائیں گے. دیکھیں رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی کریں, نمازیں پڑھیں, اور اس کے بعد نوافل پڑھیں, تراویح پڑھیں, اور قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں, قرآن پڑھیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کو منائیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, اپنے آپ کی کلینزنگ کریں, اپنے آپ کو پیور کریں, پاک کریں. تو اس رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو دیکھیں اٹس ویری امپورٹنٹ, ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. اور دیکھیں آپ نے نا رمضان کو نا سورہ عصر کے لینس سے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. سورہ عصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
والعصر ان الانسان لفی خسر, that each and every human being who's living on this planet is certainly losing. کہ ہر شخص جو ہے نا وہ خسارے میں ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہم نے اس رمضان میں سورہ عصر کے تھرو اس رمضان کو دیکھنا ہے کہ ہم سب خسارے میں ہیں. وی آل آر لوزنگ. دیکھیں ہمارے حالات بہت خراب ہیں لٹرلی, اور اس رمضان میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو بہتر کریں, اللہ تعالیٰ کو منائیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور سورہ عصر سے ہمیں ایک اور میسج ملتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ والعصر, بائی دا ٹائم, وقت کی قسم کھائی ہے لٹرلی. اور اس میں کیا میسج ہے؟ دیکھیں رمضان ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے آتا ہے, ایک محدود ٹائم کے لیے آتا ہے, پھر وہ چلا جاتا ہے. پھر ایک رمضان جو گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس رمضان کو ضائع کر دیا, اپنا فائدہ نہیں اٹھایا اس رمضان سے, پھر اس نے واپس نہیں آنا. اگر تو آپ کی ڈیتھ ہو گئی, جو سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے, میں ریالٹی سے بھاگنا نہیں چاہیے. اگر تو آپ کی ڈیتھ ہو گئی پھر تو آپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. پھر تو آپ گئے, پھر تو آپ کی آپ کا کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کی بچت ہو. اگر تو آپ نے اس رمضان کو صحیح طریقے سے سپینڈ نہیں کیا اور عبادت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کو منایا نہیں اور اپنے گناہوں سے استغفار نہیں کی, اور آپ کی اس رمضان کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو آپ کا کوئی چانس نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جنت میں جاؤ لٹرلی. لیکن اگر آپ اس رمضان کو پروڈکٹیو وے میں یوز کرتے ہیں, اس رمضان میں اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور ایسے معاف کریں گے کہ جیسے آپ نے کبھی کیے ہی نہیں, کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا, جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا. تو دیکھیں سورہ عصر میں ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ ایک نماز اگر آپ نے چھوڑ دی, اس نماز کی آپ معافی مانگیں گے تو شاید اللہ معاف کر دے گا آپ کو. لیکن سوچیں اس نماز نے کبھی واپس نہیں آنا. آپ نے اگر ظہر کی نماز چھوڑی ہے نا ٹیوزڈے کے دن, سمجھے لاسٹ ٹیوزڈے کو آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, اور آج اگر آپ اس نماز کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے. لیکن اس کا اجر جو ہے نا وہ آپ نے مس کر دیا, اس کا اجر نہیں آپ کو ملا, وہ مس ہو گیا, وہ دوبارہ نہیں آئے گی. وہ ظہر کی نماز دوبارہ نہیں آئے گی. اور ابھی آپ کے پاس 30 سال رہ گئے ہیں. اگر تو آپ 30 سال کے ہیں, میں نے جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, ٹھیک ہے, اگر تو آپ اور اگر آپ کی سڈن ڈیتھ نہیں ہوتی, اس کو نکال کے اس کی ایک الگ پروبیبلٹی ہے, تو سوچیں کہ کتنا بڑا نقصان کیا آپ نے اپنے آپ کا, بہت بڑا نقصان کیا ہے, ٹھیک ہے. رمضان ایسے ہی ہے. رمضان اگر آپ نے, ہم سب لوگوں نے اس رمضان کو پروڈکٹیو وے میں نہیں یوز کیا, اپنے گناہوں کی معافی بخشش نہیں کروائی, تو یقین کریں پھر اس رمضان نے واپس نہیں آنا. اٹس گون, اٹس آل گون. یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, بہت کم ہے, ٹھیک ہے. وی ہیو اے لمیٹیڈ ٹائم. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے نا اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں. دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں, لوگ بیزی ہوتے ہیں. سم آف یو آر ڈوئنگ بزنس, سم آف یو آر ڈوئنگ جابس, فل ٹائم جابس ہوتی ہیں, تو مشکل ہوتا ہے کہ عبادات کے لیے ٹائم گزارا جائے, ٹھیک ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس پہ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ پھر بھی نکالیں. نقصان ہوتا ہے, ہونے دیں. ورلڈلی نقصان ہو رہا ہے, ہونے دیں. دیکھیں میں اگر رمضان کے علاوہ باقی مہینوں کو اگر دیکھا جائے تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ دین اور دنیا میں بیلنس ہونا چاہیے, رائٹ, کہ دین اور دنیا بیلنس, اور ان سب چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ بیلنس کریٹ کرنا, بیلنس مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ ہم ہمیشہ بیلنس کی بات کرتے ہیں, یہ کامنلی لوگ یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس حد تک تو ٹھیک ہے, چلیں آپ نے بیلنس مینٹین کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے, آپ نے اپنی جاب کو بھی ٹائم دینا ہے, آپ نے اپنے بزنس کو ٹائم دینا ہے, آپ نے دنیا میں بھی ترقی کرنی ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن رمضان ایک ایکسیپشن کیس ہے. دیکھیں صرف رمضان کے مہینے میں نا آپ صرف اللہ کے ہو جائیں, صرف آپ نے وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. دیٹس اٹ, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اس میں اب آپ کی پرسنل عبادات بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے نوافل پڑھنے ہیں, قیام اللیل کرنا ہے, ٹھیک ہے,
پھر قرآن پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کمالیں، ایک ایک نیکی آپ کی میٹر کرتی ہے. وہ رائے گاہ نہیں گئی، وہ ریکارڈ کر لی ہے اینجل نے، فرشتے نے ریکارڈ کر لی ہے، وہ ضائع نہیں گئی. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکنالج کیا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت امپورٹنس ہے. کسی اپنے ایک نفل کو بھی آپ نے چھوٹا حقیر نہیں سمجھنا، وہ ضائع نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کوئی بھی اگر آپ فل ٹائم جاب کرتے ہیں، دیکھیں کسی بھی طریقے سے نا اپنے باس کو ای میل کر دیں یا پھر لوگوں کو کہہ دیں کہ بھائی اس رمضان میں ذرا آکیوپائیڈ ہوں، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی پرسنل میٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں نے حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، بس میں نے عبادات کرنی، میں نے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کو ٹائم دینا، ٹھیک ہے، میں نے عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں نقصان ہوتا ہے، ورلڈلی نقصان کتنا کو ہو جائے گا، چلے $1 ملین بھی ہو جاتا ہے، لٹرلی $1 ملین کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہت ایگزیجریٹ آپ کو ایکسٹریم اسٹیٹمنٹ لگ رہی ہوگی، لیکن واللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا، وہ ملینز آف بلینز آف ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں نا، آل دوز بلینئرز جن کی ہم بات کرتے ہیں، ایلون مسک ہو گیا، جیف بیزوس ہو گیا، آل دیز پیپل، یقین کریں ان کی ویلتھ آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گی. وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وہ ایک ڈسٹ کی طرح اڑے گی، ایسے جیسے ڈسٹ نہیں اڑتی کسی چیز سے، وہ اس طرح اڑے گی کہ پتہ بھی نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی، اس کو کوئی کچھ اہمیت ہی نہیں دے گا، کوئی کچھ سمجھے گا ہی نہیں کہ اس کی بھی کوئی سگنیفیکنس ہے. آپ سوچیں گے کہ یار اس ایک چیز کے پیچھے، جس کے پیچھے میں پوری زندگی بھاگتا رہا، ایک بزنس کو رن کرنے کے لیے یا اس میں پروفٹ ارن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر اس میں ترقی کرنے کے لیے، اس سکسیس کے پیچھے جو دنیا کے سٹینڈرڈز کے نزدیک ایک سکسیس تھی، اس کے پیچھے میں نے اپنی جوانی رول دی، وہ آج ایک ڈسٹ کی طرح، ایک مٹی کی طرح اڑتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے. لٹرلی ایسے ہوگا، لٹرلی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بزنس نہیں کرنے چاہیے یا پھر دنیا میں ترقی نہیں کرنی چاہیے. مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں باقی ٹائم کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن صرف رمضان میں پلیز ایک ایکسیپشن رکھیں کہ بس پرسنل عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، صدقہ دیں، چیریٹی دیں، لوگوں کی مدد کریں، غریبوں کا خیال کریں. یہ سب چیزیں، یہ ساری عبادات میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. بس آپ نے وہ ہر کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. تو دیکھیں اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے. آپ کا اگر کوئی نقصان جو آپ کو لگ رہا ہے کچھ ہزاروں کا اگر ہو بھی گیا ہے، ٹھیک ہے، جسٹ بیکاز کہ آپ تراویح پڑھ رہے تھے یا پھر آپ نے رمضان میں قرآن پڑھنا تھا اور آپ جاب سے جلدی آ گئے یا پھر آپ نے جاب پہ اتنا ٹائم نہیں دیا، ٹھیک ہے، یقین کے لیے اللہ تعالیٰ رازق ہیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کو موت ڈھونڈتی ہے اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ، اس سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ انسان کو اس کا رزق ڈھونڈتا ہے. لٹرلی آپ کو وہ مل جانا ہے. اللہ کے کنٹرول میں ہے سارے پیسے، اللہ کے ہاتھ میں ہیں سارے ڈالرز، سب چیزیں. آج آپ جو کچھ بھی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی مال ہے، جتنے بھی پیسے ہیں اکاؤنٹس میں، وہ سارے اللہ کی وجہ سے، اللہ نے دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو سمپل سی بات، اللہ تعالیٰ رازق ہے. اس چیز کو سمجھیں. تو جو کچھ بھی آپ کو نقصان ہوگا نا، وہ ریکور ہو جانا. اللہ نے اس کا ڈبل دینا ہے آپ کو، ٹرپل. میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا اور اللہ کے رسول نے کیا. تو وہ تو جھوٹے نہیں نہ ہو سکتے. پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی اور اللہ خود، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ عز و جل، they can never lie. اللہ اینڈ ہز میسنجر they never lie. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم منہ سے تو کہتے ہیں، اس زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے نہیں لگتا، ہمارے ایکشن سے نہیں ظاہر ہوتا کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو رازق مانتے ہیں. Do we really think کہ اللہ تعالیٰ is a رازق؟ اپنے سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں. آپ کے ایکشن سے یہ لگتا ہے؟ چھوٹے سے نقصان پہ آپ پینک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چھوٹا سا لاس ہو جائے، کوئی چھوٹی سی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی فائنینشیل کرائسس آ جائیں، ٹھیک ہے، ہم پینک کر جاتے ہیں، اس سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. انڈرسٹینڈ کریں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو سمجھیں
ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. اور دیکھیں ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، انفارچونیٹلی ہمارا اپنے ایموشنس پہ کنٹرول نہیں ہوتا جب ہم روزے میں ہوتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بہت سے لوگ کرینکی ہو جاتے ہیں، بڑے ان کا موڈ آف ہوتا ہے یا موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. آف کورس جب آپ کا اسٹمک ایمٹی ہے، آپ کچھ کھا نہیں رہے، کچھ پی نہیں رہے، تو موڈ بہت زیادہ آپ کا آف ہوتا ہے اور موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. آپ کو غصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وائف کو ہسبینڈ پہ آئے گا، ہسبینڈ کو وائف پہ آئے گا، تو بچوں پہ غصہ آتا ہے، کولیگس پہ غصہ آتا ہے، اور آپ کا مطلب آپ کا ایک عجیب قسم کا رویہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مطلب وہ ایک کہتے ہیں نا ایک انرجیٹک نہیں فیل کرتے ہیں یا فریش فیل نہیں کر رہے ہوتے، کہ ہم بالکل بھی ایک لیزی اور ایک عجیب قسم کی ڈیزینس اور لیزینس طاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا، بس بیٹھ جاتے ہیں کہ کب افطاری کا ٹائم ہونا ہے، کب میں کچھ کھاؤں گا اور میرے میں انرجی ہے. تو دیکھیں ہمارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے سبحان اللہ، جیسے رمضان جو ہے نا، جو روزہ ہے وہ کوئی سزا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا ملی ہوئی ہے. دیکھیں یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. پلیز اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ اپنے ایموشنس پہ کنٹرول کرنا دس از ایکچولی صبر، اسی کو صبر کہتے ہیں، اور صبر کے بغیر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پلیز اپنے ایموشنس پہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایموشنس پہ کنٹرول کریں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی سب سے افضل چیز ہے. اور دیکھیں اس چیز کو سمجھیں کہ مومن جو ہے نا، مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا، اگر وہ روزے میں ہے تو جب آپ اس کو دیکھیں گے، وہ اس میں ایک عجیب قسم کے ایک پازیٹیو انرجی نظر آئے گی. وہ اسمائل کر رہا ہوگا، وہ بڑا خوش ہوگا، وہ مطمئن ہوگا، ایک عجیب قسم کی سیٹسفیکشن آپ کو دکھائی دے گی اس کے چہرے پہ. مطلب وہ بڑا ریلیکسڈ اور سکون میں ہوگا. یہ مومن کی نشانی ہے. اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، وہ کچھ کھا پی نہیں رہا، گرمی میں باہر تپش میں وہ کام کر رہا ہوگا نا، لیکن وہ اسمائل اس کے چہرے پہ اسمائل ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا اجر بہت عظیم ہے، اس کا اجر اس کو ملنے والا ہے، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے، اس کے کام کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از نتھنگ اگینسٹ دا ریوارڈ ہی از گونا گیٹ ویری سون. اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہے. تو دیکھیں یہ میرے نبی کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنا زیادہ مسکراتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پرابلمز اگر کسی کی لائف میں تھی نا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں تھی. ٹھیک ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، گھر آتے تھے. ٹھیک ہے، مجھے اتنا خوبصورت واقعہ لگتا ہے جب بھی میں سنتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے، ٹھیک ہے، اور پوچھتے تھے اپنے وائف سے کچھ کھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. تو رسول اللہ کا کیا رسپانس ہوتا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں روزے سے ہوں. اسمائل کر کے، ٹھیک ہے پھر میں روزے سے ہوں، الحمدللہ. دیکھیے یہ گریٹیٹیوڈ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے میں یہ لے کے آئیں. ہم بہت زیادہ ناشکر ہیں، بہت زیادہ ناشکر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا صرف منہ سے ہی نہیں کرنا چاہیے، اپنے ہم سب کے ایٹیٹیوڈ، ہمارے بیہیویئر سے بھی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ روزے میں ہم اپنے ایموشنس پہ کنٹرول رکھیں. بے وجہ اپنے ملازم پہ یا پھر کسی سے بے وجہ سے غصے سے بات نہ کریں کہ جسٹ بیکاز مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے روزہ لگ رہا ہے تو میرے سے دور ہو جاؤ. یا پتہ نہیں یہ کہاں سے چیز نکلی ہے کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے تو بس اب میں اب میرے پاس نہ آنا بس تم، ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا. یہ عجیب قسم کا رویہ ہے. ورنہ دیکھیں اگر ایسا ہی رویہ رہے گا نا ہمارا، تو پھر اس ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اور دیکھیں آخر میں یہی بات کروں گا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جنت بہت مشکل ہے، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. میرے نزدیک جنت کمانا بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے، جنت کمانا از ویری ایزی کنسیڈرنگ کہ جنت ایک اتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس کو کمانے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بس فرض نمازیں پڑھو، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے تمہارا. ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ اٹیچ رکھو، بس حسن سلوک اور
اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ باہر جا کے اپنی جان دے دو. کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ایسی کوئی مشکل چیز کہی ہے؟ تو دیکھیں رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ بس تم نے لمیٹڈ ٹائم کے لیے کھانا پینا نہیں ہے، اس کے بعد کھاؤ پیو، جاؤ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی، بس لمیٹڈ ٹائم کے لیے، وہ بھی 1 مہینے کے لیے، رائٹ. اور دیکھیں جنت بہت سستی ہے کنسیڈرنگ کہ انعام دیکھیں نا، جنت کو سمجھیں کہ جنت کی ویلیو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس یہ تھوڑی سی میں نے زندگی گزاری اور یہ تھوڑے سے میں نے تھوڑی سی نیکیاں کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہی تھی، جو کہ بڑی آسان تھی، ٹھیک ہے، کرنا ان کو، اور اتنا بڑا ریوارڈ. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ ایک ڈیفینس میں 50 مرلے کا گھر ہے اور اس کی قیمت ہے 50 روپے. 50 روپے دو، میں آپ کو وہ گھر دے دوں گا. تو یہ جنت ایسے ہی ہے. جنت ایک یہ اٹس آل بیکاز اللہ تعالیٰ رحمان ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتے نا، یہ سب کچھ نہ ہوتا، ہم یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. تھوڑا سا ٹائم ہے رمضان، اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں. یہ ایک اپرچونٹی ہے، یہ گولڈن اپرچونٹی. اس کو جانے مت دیں اپنے ہاتھوں سے. نقصان ہو رہا ہے ہونے دے، جو آپ کو لگ رہا ہے نقصان ہے. اللہ تعالیٰ عبادت میں ٹائم سپینڈ کریں. نمازیں تو بالکل نہیں چھوڑنی، نوافل پڑھیں، تراویح پڑھیں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. لوگوں کے ساتھ حسن ظن، لوگوں کے ساتھ اچھا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزاریں، اور یہ والا جو ہمارا رمضان ہوگا نا، یہ ہمارا بیسٹ رمضان ہو، اور ہم اس رمضان کو ایسے گزاریں کہ اس کی وجہ سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ہمیں جنت مل جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ جاؤ آج تمہیں جنت دیتا ہوں تمہارے اس رمضان کی وجہ سے، جو تم نے رمضان گزارا تھا نا میرے لیے، صرف میرے لیے بھوکے پیاسے رہے تھے. صرف بھوکے پیاسے نہیں رہے تھے، اپنے ایموشنز پہ جس طرح سے تم نے کنٹرول کیا، جب کہ دوسرے لوگ تم پہ زیادتی کر رہے تھے، تمہارے ساتھ انجسٹس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی تم نے اپنا جس طرح تم نے ایموشنز پہ کنٹرول کیا نا، اس کی وجہ سے آج میں تمہیں جنت دیتا ہوں. کیونکہ روزہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، صرف میرے لیے، اور اس کا ریوارڈ میں خود دوں گا. علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اس کا اجر میں خود دوں گا، تو یہ بیسکلی ایک سرپرائز ہے جو ہمیں پتہ لگے گا. دس از سو امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سرپرائز تیار رکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹیچنگز کے اکارڈنگ گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا. ان لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے. وہ کیا ہے یہ ہمیں آخرت میں ہی پتہ لگے گا. تو دیٹس اٹ. بارک اللہ لکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.